بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 275 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعراء کی منتخب کردہ آیات 128 اور 129 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تحقیقی اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَةً تَعْبُثُونَ، کیا تم ہر اونچے مقام پر عمارت بناتے ہو، یعنی مسافروں کے لیے نشانی۔ حال یہ ہے کہ تم اپنے پاس سے گزرنے والوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو اور ان کے ساتھ تمسخر کرتے ہو۔ بتا رہے ہیں کہ تعبثون یہ جملہ ہو کر تبنون کی ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لِلْمَاءِ تَحْتَ الْأَرْضِ لَعَلَّكُمْ كَأَنَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور زمین کے نیچے پانی کے ٹینک بناتے ہو گویا کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے، تم کو کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے رب تعالی ارشاد فرما رہا ہے، حضرت ہود اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَةً تَعْبُثُونَ، کیا تم ہر اونچی جگہ پر لہو و لعب کی ایک یادگار تعمیر کر رہے ہو اور اس توقع پر مضبوط مکان بنا رہے ہو کہ تم ہمیشہ اس دنیا میں رہو گے۔ قوم عاد کے عبث لہو و لعب کے متعلق کچھ اقوال ہیں۔ اس آیت مقدسہ میں لفظ ریع کا استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے ٹیلا اور ہر وہ اونچی جگہ جو دور سے نظر آئے۔ اس میں تعبثون کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ عبث سے بنا ہے، اس کا معنی ہے کھیل کود اور بیکار کام میں مشغول ہونا۔ جس کام کی کوئی غرض صحیح نہ ہو اس کو عبث کہتے ہیں۔ اور اس آیت مقدسہ میں لفظ آیا استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے علامت، نشانی اور یادگار۔ قوم عاد ہر اونچی جگہ پر جو ایک یادگار تعمیر کرتے تھے، اس کے متعلق علماء و مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر مکان بناتے تھے جس میں وہ رہائش کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے اس کو عبث فرمایا۔ دوسرا قول سعید بن جبیر اور مجاہد کا ہے، وہ کہتے ہیں وہ عمارت بنا کر اس کے اوپر برج بناتے تھے اور اس برج میں کبوتر رکھا کرتے تھے۔ تیسرا قول ضحاک کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بلند جگہ پر ایک عمارت بناتے اور اس میں کھڑے ہو کر آنے جانے والوں کو دیکھتے اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان اقوال کے علاوہ امام رازی نے دو قول اور ذکر کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ اونچی جگہ پر عمارتیں بناتے تاکہ اس سے ان کا غنی اور خوشحال ہونا ظاہر ہو اور وہ ان عمارتوں پر فخر کرتے تھے، اس لیے ان کے اس کام کو عبث فرمایا۔ دوسرا قول امام رازی کا یوں ذکر کرتے ہیں، وہ لوگ جب سفر پر جاتے تھے
تو اپنا راستہ تلاش کرنے میں ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے تھے، اور انہوں نے اس کے لیے راستوں میں بلند علامتیں اور نشانیاں بنا دی تھی، حالانکہ ان کو اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ ستاروں سے ہی رہنمائی حاصل کر لیا کرتے تھے۔ امام راغب سے نقل کیا گیا ہے کہ عبث کا معنی ہے جس کام کی کوئی صحیح غرض نہ ہو، اس طرح لہو کا معنی ہے وہ چیز یا وہ کام جو انسان کو اس کے مقصود، مشن اور اہم کام سے غافل کر دے، وہ لہو کہلاتا ہے۔ مفسرین نے قوم عاد کے عبث کاموں اور لہو و لعب میں چھتوں پر کبوتروں کے کابک بنانے اور کبوتر بازی کا بھی ذکر کیا ہے۔ پہلے لہو و لعب اور کبوتر بازی کے متعلق احادیث کو ذکر کرتے ہیں، پھر لہو و لعب کی تعریف اور جائز کھیلوں کے ضرورت اور نقصانات اور فقہی جزئیات کو ذکر کریں گے۔ لہو و لعب اور کبوتر بازی کے متعلق حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا بے شک اللہ ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے، تیر کو بنانے والا جو اس کے بنانے میں خیر اور ثواب کی نیت رکھتا ہو، تیر پھینکنے والا اور اس کی امداد کرنے والا۔ تم تیر اندازی کرو اور سواری کرو، اور تیر اندازی کرنا سواری کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہر وہ چیز جس سے مسلمان لہو کرتا ہے یعنی کھیلتا ہے وہ باطل ہے، بے فائدہ اور لغو کام ہے، سوا اس کا کمان سے تیر پھینکنا اور اپنے گھوڑے کو تربیت دینا اور اپنی بیوی سے دل لگی کرنا، کیونکہ یہ برحق کام ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا سورج غروب ہونے کے بعد تم اپنے مویشیوں اور بچوں کو باہر نہ نکالو حتیٰ کہ عشاء کی سیاہی غائب ہو جائے، کیونکہ سورج غروب ہونے کے بعد شیاطین کھیلتے رہتے ہیں حتیٰ کہ عشاء کی سیاہی غائب ہو جائے۔ حضرت یزید بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی کوئی چیز مذاق سے نہ لے، نہ سنجیدگی سے یا دل لگی اور کھیل کے طور پر نہ لے، نہ سنجیدگی سے، اور جس شخص نے اپنے بھائی کی لاٹھی لی ہے وہ اس کو واپس کر دے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میں 2 سے ہوں نہ 2 مجھ سے ہے۔ علامہ ابن اسیر جزری نے کہا ہے 2 کا معنی لہو و لعب یعنی میں کھیلنے کودنے والوں میں سے نہیں ہوں اور نہ کھیل کود میرا شغل ہے۔ محدثین کے نزدیک لہو کی تعریف علامہ مجد الدین مبارک لکھتے ہیں جس کام میں انسان اس قدر مشغول ہو جائے کہ اس کام کے علاوہ دوسرے کاموں سے غافل ہو جائے تو اس کام کو لہو و لعب کہتے ہیں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری لکھتے ہیں ہر وہ لہو باطل ہے جس کی مشغولیت انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غافل کر دے۔ علامہ شہاب الدین احمد بن حجر عسقلانی لکھتے ہیں مطلقاً کسی فعل میں مشغول ہونا، خواہ اس فعل کی اجازت ہو یا فعل ممنوع ہو، وہ لہو ہے۔ مثلا کوئی شخص نفلی نماز میں مشغول ہو یا تلاوت میں مشغول ہو یا ذکر میں یا قرآن کے معانی کے اندر غور و فکر کرنے میں مشغول ہو۔ لہو باطل یعنی غیر شرعی فعل کے نقصانات ذکر کر رہے ہیں۔ لہو باطل سے بندہ اور اللہ کے درمیان بتدریج ربط کم ہو جاتا ہے اور بندے کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ لہو باطل سے بندہ شیطان کے پھندوں میں پھنس جاتا ہے اور رحمان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ مسلمان کا بلا فائدہ وقت ضائع ہوتا ہے اور وہ اللہ کی اطاعت اور عبادت سے غافل اور تارک فرائض ہو جاتا ہے۔ اس سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے اور شیطان کھیلنے والے کے دل میں نفاق، سازشوں اور دھوکہ دہی کو مزین کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو پکا فریبی، چال باز اور منافق بنا دیتا ہے۔ آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم اس توقع پر مضبوط مکان بنا رہے ہو کہ تم ہمیشہ ہی رہو گے، یعنی ان کے ظاہر حال سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ ان مکانوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کی مذمت اس لیے فرمائی گئی کہ ان کا یہ فعل اسراف تھا اور اس میں اظہار تکبر تھا۔
اس کی مذمت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی دلچسپیوں میں منہمک ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ سے اور مرنے سے غافل ہو گئے تھے۔ یہ بھول گئے تھے کہ یہ دنیا تو فانی ہے، یہاں سے آگے گزر کر جانا ہے، یہ دائمی قیام گاہ نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن رسول اللہ باہر نکلے تو آپ نے ایک بلند گنبد بنا ہوا دیکھا۔ آپ نے فرمایا یہ کس کا ہے؟ آپ کے صحابہ نے بتایا کہ یہ انصار کے فلاں شخص کا ہے۔ آپ سن کر خاموش رہے اور اس کو دل میں رکھ لیا، حتیٰ کہ وہ گنبد بنانے والا رسول اللہ کے پاس مجلس میں آیا۔ آپ نے اس سے اعراض فرمایا، اس نے کئی بار سلام کیا، آپ نے اعراض فرمانے کو دیکھا۔ اس نے آپ کے صحابہ سے آپ کے توجہ نہ کرنے کی شکایت کی۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں رسول اللہ کو بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ نے اس کو بتایا کہ آپ باہر گئے تھے اور آپ نے تمہارا بنایا ہوا گنبد دیکھا۔ وہ شخص اسی وقت لوٹ گیا اور اس نے اس گنبد کو منہدم کر دیا، حتیٰ کہ اس عمارت کو زمین بوس کر دیا۔ پھر ایک دن رسول اللہ باہر نکلے، آپ کو وہ گنبد نظر نہیں آیا۔ آپ نے پوچھا اس گنبد کا کیا ہوا؟ صحابہ نے کہا اس نے ہم سے آپ کے عدم التفات کی شکایت کی تھی، ہم نے اس کو آپ کی ناپسندیدگی کی خبر دی تو اس نے گنبد کو گرا دیا۔ آپ نے فرمایا سنو، ہر عمارت اس کے بنانے والے پر وبال ہے، سوائے اس عمارت کے جس کے بغیر کوئی اور چارہ کار نہ ہو۔ اس حدیث کا یہ منشا نہیں ہے کہ مضبوط، خوبصورت اور کثیر المنزلہ اور بلند عمارات کے بنانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ کی یہ ہدایت موجود ہے کہ جس قدر اور جتنی عمارت کی ضرورت ہو اس کو بنانا جائز ہے اور بلا ضرورت بنانا جائز نہیں ہے۔ اس زمانہ میں مدینہ منورہ چھوٹا سا شہر تھا، اس کی بہت قلیل اور مختصر آبادی تھی، اس لیے اس دور کے مسلمانوں کے لیے چھوٹے چھوٹے مکان ان کی ضروریات کے لیے کافی تھے۔ اب چونکہ آبادی بہت بڑھ گئی ہے، بڑے بڑے شہروں میں بڑی بڑی رہائشی اسکیمیں بنائی گئی ہیں، کئی منزلہ پلازے بنائے گئے ہیں، تو اسلام ان کے خلاف نہیں ہے بلکہ اسلام کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا جس شخص کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے کہا کہ ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ جمیل اور حسین ہے، وہ جمال اور حسن سے محبت کرتا ہے۔ تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو جھڑکا اور فرمایا کہ تم تو ایسے کر رہے ہو جیسے تم نے مرنا ہی نہیں ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس میں ترکیبی و تحقیقی اغراض و فوائد کی طرف۔ قولہ بکل ریع، کسرہ اور فتح دونوں درست ہیں، یہ مکان مرتفع کو کہتے ہیں جیسے پہاڑ اور ٹیلہ وغیرہ۔ ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ راستہ کو بھی ریع کہا جاتا ہے۔ اتبنون بکل ریع میں یہ استفہام توبیخ کے لیے ہے اور محل توبیخ تبعثون جملہ حالیہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اونچی جگہ پر عمارت بنانا مذموم نہیں ہے بلکہ بے فائدہ اور فضول بنانا مذموم ہے، اور بتا رہے ہیں کہ تتخذون کا عطف تبنون پر ہے۔ ریعن کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ ریعا کی جمع ہے، یہ ان گزرگاہوں یا بلند مقامات پر اونچی اونچی عمارتوں کو بھی کہا جاتا ہے جن کے بنانے کا کوئی مقصد نہ ہو، یعنی ان میں رہنا مقصد نہ ہو بلکہ کھیل کود اور ایک دوسرے پر فخر کرنا مقصد ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے منع فرمایا کہ تم ایسا کام کرتے ہو جس میں وقت اور وسائل کا بھی ضیاع ہے اور اس کا مقصد بھی ایسا ہے کہ جس سے دین اور دنیا کا کوئی مفاد وابستہ نہیں بلکہ اس کے بیکار محض اور عبث ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس طرح وہ بڑی مضبوط اور عالیشان رہائشی عمارتیں تعمیر کرتے تھے جیسے وہ ہمیشہ ان ہی محلات میں رہیں گے۔